السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، دیکھ ہی رہے ہیں اب جو ہو رہا ہے۔ ایک بات تھوڑی سی عرض کروں، ویلاگ یعنی ویکلی ہاروسکوپ کی طرف جانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا، آپ چاند گرہن کو بھی دیکھ لیجئے گا، اس سے پہلے راہو کو بھی دیکھ لیجئے گا، اس سے پہلے سیٹرن والی بھی دیکھ لیجئے گا۔ جو ایریاز کا ہے، افریقہ میں سیلاب سے شدید پرابلم ہوئے ہیں، پہلے نائجیریا میں، اب مالی، افریقہ کے اندر دنیا بھر میں پانی نے سب کو یوں گرپ کر لیا۔ دوسرا، اور اس کی وجہ سے جو شارٹیج آف فوڈ ہوگی وہ بھی آپ دیکھیے گا، وہ تو آلریڈی بیچارہ افریقہ تو سفر کر رہا ہے، اور مزید وہاں پہ بھوک اور یہ چیزیں پرابلم کریں گی اور جنگ کے ماحول بنیں گے۔ ایک چیز سول وار ٹائپ، جیسے آپ کو میں نے ایک چیز کہی تھی کہ سیکس اسکینڈل آتے ہیں۔ ابھی اگر آپ اویئر ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے، آپ نے سنا ہوگا ڈوڈی الفائی جو ہیرٹس کا مالک ہے، اس کا سیکس اسکینڈل آیا ہے۔ پلس جنگوں کا ماحول، لوگ تو کہہ رہے تھے، اب دیکھیں نئی انٹری لبنان کی بھی ہوئی بھی ہے، یمن بھی ہوئی بھی ہے، جو آپ سے کہتا تھا نا 2 کنٹریز 2 محاذ اور کھلیں گے، وہ ابھی آپ کو یہ لوگ کہہ رہے تھے اب رک جائے گی، پیس اکارڈ ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا ابھی، میں تو چلتا ہوں آسمانی حقیقتوں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو وہ الگ بات ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ کلی اختیار کا مالک ہے۔ میں ایک سائنس کی طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز، یہ راہو کے اثرات، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں، پھٹے پیجر ڈیوائسز، اور کس طرح پھٹی آپ نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے لبنان کے اندر، اور ابھی آپ بہت کچھ اس حوالے سے دیکھیں گے، وہ چیزیں بول چکا ہوں، ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ دوسرا، میں نے آپ سے کہا تھا انڈیا میں بھی اب بہت پرابلم شروع ہو رہے ہیں۔ ایک تو چکن نیک والا ایریا، منی پور، میزورام، میگھالے، یہ والی جگہیں۔ دوسرا پنجاب، ہریانہ۔ قدرتی آفات تو اپنی جگہ دیکھتے رہیے گا، اور بہت جلد آپ کو یورپ کے اندر ایک بہت بڑا انسیڈنٹ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اب جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ سے پاکستان کی پولیٹکس پہ بولتا ہوں، حد تک بولتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاند گرہن جب سے ہوا ہے 18 تاریخ کے بعد سے، کیا سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، کیا عدلیہ میں ہو رہا ہے، کیا سیاست میں ہو رہا ہے، کیا سیاسی میدان میں ہو رہا ہے، ابھی یہ ٹریلر بھی نہیں ہے۔ اب دوسرے لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ ہمایوں صاحب آپ نے کہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے، بہت سیاسی ہلچل ہوگی۔ تو بھائی ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی جو باپ آ رہا ہے سب کا، سورج گرہن، یہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں، ابھی اس پہ میں نے کام نہیں کیا۔ آپ دیکھیے گا یہ تو صرف فلیئر اپ کرتا ہے، ایگزیکیوشن صحیح معنوں میں اس کے بعد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ تھوڑا پہلے گرہن سے شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز، میں نے ایک بات کہی تھی، 20 یا 24 ڈیٹ دی تھی، وہ ان کی دشا کے حساب سے، عمران خان صاحب کے۔ آج بھی میں دہرا رہا ہوں، بار بار اس لیے دہراتا ہوں، بار بار آپ پوچھتے ہیں کہ ستمبر کی یہ لاسٹ ویک لے لیں آپ، عمران خان صاحب کا ٹائم آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا میکس دسمبر، ورنہ اس سے پہلے نومبر، ان کے باہر آنے کے حوالے سے۔ باقی باتیں اس کے بعد ہوں گی، وہ آپ دیکھیے گا۔ اب یہ چاہے آپ لوگ کہتے ہیں ترامیم ہو گئی، بننے دیں بھائی، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا، جو بنا رہے ہیں انہیں بنانے دیں، لیکن ذرا غور سے ویڈیو سنا کریں۔ میں نے کیا کہا تھا، اس دور میں بہت زیادہ انسان میں خود غرضی آتی ہے، سیلفش ہوتا ہے، ٹیمپٹیشن آتی ہے، گریڈ آتی ہے، اور بعض دفعہ وہ چیزیں کر بھی لیتا ہے، لیکن پھر جب یہ جائے گا، اللہ بھلا کرے، ستبشا نکشتر پہ سیٹرن، آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے اور کس طرح چیزیں تبدیل ہوتی ہے، تو پہلے سے گرہن سے ہی آپ کو نظر آنے لگے گا۔ اور ایک بڑی بات،
کیونکہ جو سچی بات ہے وہ کہنی چاہیے. یہ جو لاہور کا جلسہ کیا پی ٹی آئی نے، اتنی رکاوٹیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات، لائٹوں کا بند ہو جانا، راستوں کا بند ہونا، گرفتاریاں، اس کے باوجود واقعی میں اٹ واز امیزنگ. اور دوسری چیز، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، اپنی پرانی بات کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کا ذائچہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں، اربوں میں ایک ہے، بلینز. جو ویدک ایسٹرالوجی جانتے ہیں یا جن کو پاس ان کا صحیح ذائچہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کہہ رہا ہوں. تو خواتین حضرات، جیسا کہ میں آپ سے ابھی عرض کر رہا تھا نا، دیکھیں میں جب میاں صاحب کا آنے کا تھا، آنے کا نہیں تھا، میں تو بہت عرصہ پہلے کہا تھا، میں نے کہا آ تو گئیں گے مگر یہ آئے گرہن کے وقت ہیں، تو جو یہ خواہش لے کے آئے پوری نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کہا وہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اسی طرح میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کہا تھا وہ بھی دیکھا، اور جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی دیکھیے گا، کیونکہ میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے. میں تو اپنے رب کی جو پیدا کردہ آسمان پہ علامتیں اور نشانی ہیں ان کو اپنے اللہ ہی کے کرم سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ایک تجزیہ پیش کر دیتا ہوں. باقی تو اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے کرم کے، چاہے کتنا ہی علم ہو جائے. لیکن اس بات پہ میرا کل ایمان ہے، جب تک میرے اللہ کا رحم و کرم نہ ہو 0/0 ہو جاتا ہے. یہ دماغ اسی کا دیا ہوا ہے، یہ زبان اس کی دی ہوئی ہے، یہ آنکھیں اس کی دی ہوئی ہیں، تو ہمارا اپنا کیا ہے؟ یہ تو سب میرے اللہ کا عطا کردہ ہے. چاہے علم کا سمندر بھی ہو جائے تو بھی آدمی کچھ نہیں ہے جب تک وہ رب کا کرم نہ ہو. اور میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی کا اختیار سب کچھ ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، میں چھیڑتا نہیں ہوں دیکھیں مذہب کے معاملات، کچھ لوگوں نے مجھے اس حوالے سے کہا، کبھی ہوا تو اس پہ ایک پروگرام کروں گا انشاءاللہ، اس کو سنیے گا، بمائے تصدیق شدہ گفتگو اور کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ اور ناموں کے ریفرنس سے کروں گا. اس کے بعد جس کو جواب دینا ہو بتائے، اور میرا پلیٹ فارم حاضر ہے انشاءاللہ اگر کوئی ایسی چیز ہو. تو خواتین حضرات، ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ براہ مہربانی سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، سوائے میرے اس یوٹیوب چینل کے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو چاہے فیس بک والا تو سب سے بڑا یہی کر رہا ہے سب کچھ. سب سے بڑا یہ چیٹر اور یہ خبیث کا بچہ جو لوگوں کی بددعائیں سمیٹ رہا ہے، لوگوں کو دھوکے دے کر، پتہ نہیں اللہ اس کو کینسر کا مریض بنائے، یا اس کے خاندان میں یہ ہوتا ہے. یہ میرے آزمائی بھی بات ہے، مشاہدہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دو گے تو اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. وہ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، جب چلتی ہے تو ایسے چلتی ہے کہ انسان کو اوقات پتہ چل جاتی ہے. اس پہ بھی کبھی بتاؤں گا. تو برائے مہربانی جو میرے چیسٹ پہ لکھے ہوئے ہیں نا مونوگرام، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، انسٹاگرام ہو، لنکڈ ان ہو، میسنجر ہو، فیس بک ہو، ان پہ اپروچ نہ کیجیے گا. سب یہ چیٹر کرتے ہیں. صرف میرا پی سی کا آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہاں کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان 2 نمبروں پہ، اور خاص طور پہ اس میں ایک میرا پرائیویٹ نمبر ہے جو 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے تھرو آپریٹر. اگر آپریٹر آپ کو کوئی بھی موبائل نمبر دے کہ اس پہ کر لیں اس پہ کر لیں، تو آپ نے قطعی اپروچ نہیں کرنا، انتظار کر لیجئے. دوپہر کے 2:30-3 بجے سے لے کے شام کے 6:30-7 تک آفس کھلا ہوا ہوتا ہے. میرے اسسٹنٹ سے بات کریں، اپروچ کریں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں. اس اطمینان کے بغیر بالکل کوئی پروسیس نہ کریے گا. اور کوئی ودن پاکستان بھی اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو وہ میرے اسسٹنٹ سے کہے کہ دکھا دیں. اگر میں ہوں گا تو دکھا دے گا. بیٹھتا میں کم ہوں مگر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے جب بھی میں ہوں گا تو وہ آپ کو دکھا دے گا. یہ درخواست ہے.
اور میرا پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کی جگہ وہی پی سی ہوٹل کراچی ہے. اس کے علاوہ میں ARY پہ شو کرتا ہوں ہفتے کی صبح 11 بجے، اتوار کی صبح 10 بجے، ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ. اس کے علاوہ میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. پلیز اس چیز کا خیال رکھا کریں. نہ میں نے آپ سے کبھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہا ہے، نہ لائک کے لیے کہا ہے، نہ کچھ اور کہتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں ان چوروں کو رپورٹ کریں کہ یہ فیس بک یہ سب میرے نام سے فیک چل رہی ہے، خاص طور پہ اپنے اوورسیز لوگوں سے. جب آپ کریں گے تو پھر فیس بک نوٹس لے گی. پھر تو ایک نمبر کی میں کیا بولوں کمینی یہ ID جو یہ فیس بک کی کنیکٹیوٹی ہے. تو اب چلتا ہوں میں اپنے اصل ویلاگ کی جانب. آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے باوجود اس کی پارٹی کا یہ رسپانس. میں تو اب دیکھیں میڈیا کو تو الیکٹرانک میڈیا تو بیچارہ آپ کسی کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو وہیں کی پیداوار ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں. تو میں ابھی آیا ہوں 2 سال پہلے، 2-2.5 سال پہلے، 2.5 سال پہلے. اس سے پہلے کیا جو میڈیا تھا، اب تو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا نے اڑا دیا. اور یہ تو دیکھیں راہو جب تک یہ چل رہا ہے یہ ایسی بنیاد بنا کے چلا جائے گا جو لوگوں کے یہ وہ جین ہے جو اب بے قابو ہو چکا ہے. نقصان بھی ہے ہمیں اس کے لیکن انسان اب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا. اور جس حساب سے وہ جلسے کو دیکھا، میں PTI کے کارکن اور جو ان کے لوگ ہیں ان کو بھائی میں اپریشیٹ ہی کروں گا. کوئی بھی پارٹی کرے اس کو جس کا جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کا کریڈٹ اس کو دینا چاہیے. اب ایک چیز میں بولنے لگا ہوں اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، عقل مند لوگ میری اس بات کو سمجھ جائیں گے. ان 22-23 مہینوں میں، یا نہیں تقریباً آپ سمجھ لیں 2.5-3 سال میں، جو معیار قائم ہو چکے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اب بہت سارے لوگ آگے چل کے جب یہ تقدیر کا پہیہ گھومے گا تو اب ان کے پاس شکایت کا کوئی لفظ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آلریڈی اتنا کر چکے ہوں گے کہ وہ اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا. تو اسی لیے میں کہتا تھا بہت سوچ سمجھ کے، افہام و تفہیم سے. مگر بہرحال آپ جو کرنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں تو دیکھیں میرا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیسے ہو رہا ہے، میں اس کو نہیں دیکھتا. میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں کہ میری ایسٹرولوجی جو ہے وہ مجھے کیا دکھا رہی ہے. ایک چیز کو بار بار میں بتاتا ہوں، پلانٹ کے نام لیتا ہوں. سیٹرن الٹا، راہو خطرناک نکشتر پر، سیٹرن خود خطرناک نکشتر پہ، سامنے کیتو کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا سن. آگے سن جا رہا ہے ڈیویلیشن میں، حبوت میں. پھر اس کے بعد مارس خراب پڑا ہوا ہے اور ابھی پتہ نہیں کتنے مہینے اس کو خراب رہنا، کیونکہ جیمنائی سے جائے گا یہ کینسر، پھر واپس آئے گا. تو یہ ٹائم، اور جو اب سونے پہ سہاگا ہو رہا ہے، جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ الٹا ہو رہا ہے. اور جب 2 میجر پلانٹ الٹے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ خود دیکھیے گا جو باتیں میں نے بولی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں. اور پلس اس میں سب سے بڑا جو آتشی شعلہ ہے نا وہ سورج کا گرہن لگنا. اور وہ جب گرہن لگے گا تو آپ ملاحظہ کر لیجئے گا. اس کی ویڈیو تو خیر گرہن کی الگ بناؤں گا. تو بات یہ، ایک بات جو میں کہتا ہوں نا، میں آپ مجھ سے لڑ سکتے ہیں، لیکن نہ میں آپ کی تقدیر سے لڑ سکتا ہوں، نہ آپ میری تقدیر سے لڑ سکتے ہیں. تقدیر دراصل دوسرا نام ہے رب العزت کی منشا اور مرضی کا. تو جب اللہ کی مرضی کسی کے ساتھ بھلا چاہ رہی ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں کر پائیں گے. اور اللہ نہیں چاہ رہا، ہم کتنا ہی اس کو کچھ کر لیں ہم کوئی فائدہ نہیں دے پائیں گے. تو بات یہ تقدیر بولتی ہے. آپ شروع سے دیکھ لیجئے گا خان صاحب کے لیے جو باتیں بولی اللہ کے حکم سے، اور کسی چیز کے لیے بھی، ملکوں کے لیے،
میرے اللہ نے میرے پنجتن پاک کے صدقے جو بولا وہ دکھایا ہے، اور ابھی جو بولی، ماضی میں جو بولی، وہ سب آپ نوٹ کیجئے گا، کرے گا میرا اللہ۔ اور بات یہ کہ ملک کے لیے، جو پاکستان کے لیے آگے حالات بن رہے ہیں، دیکھیں میرے لیے اگر آپ کہیں نا، میری طرف سے دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہاں، مسلمانوں کے لیے میرے دل میں ایک ہے ہمدردی، وہ چاہے افریقہ کا مسلمان ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے انڈیا کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، وہ تو میرے خون کے اندر ہے۔ ظاہر ہے میرے کلمہ گو بھائی ہیں، میں ان کے لیے تو سب سے پہلے اچھا چاہوں گا، دوسروں کے لیے بھی اچھا چاہوں گا، انسانیت کے ناطے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر میرا مذہب، میرا دین اسلام اور میرا پاکستان، اس سے قیمتی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو میں تو چاہوں گا میرا ملک ہر لحاظ سے اللہ کرم کرے، مگر دکھ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مارکیش کی دشا ہے، عقل کو ہاتھ مار لیں، عقل کو ہاتھ مار لیں، مگر لوگ نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہر طرف انسرٹینٹی، بے چینی، خوف، عدم تحفظ، اور یہ جو پیجر والا معاملہ کیا اسرائیل نے، اس کے بعد آپ سوچیں لوگ سائیکولوجیکلی کتنے انسیکیورڈ ہو گئے۔ اب تو امپورٹڈ موبائل یا امپورٹڈ ڈیوائس کے اوپر آدمی کو ایک دماغ میں خوف رہے گا۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو یہ جو آسمان پہ پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری آکاش کونسل، آسمانی کونسل، اس پہ جو پلانٹری ہے، وہ اللہ کے حکم سے جو اپنے اثرات دینے وہ دینے۔ دنیا میں چاہے کوئی کچھ کرے نہ کرے، جو میرے اللہ کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ ایک میں آپ سے بالکل پیورلی اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی یہ بات کر رہا ہوں، اور آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی ماضی میں بات کہی، کرتا سب کچھ میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں۔ وہی مالک کائنات، وہی خالق کائنات، وہی دنیا میں، وہ تو کہتا ہے کن، چیز پلٹ کے کہتی ہے کن۔ لوگ کہتے ہیں اللہ پلاننگ کر رہا ہے، اللہ کی ایک اپنی چال، سب غلط بات ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے، اپنے ذہنوں کے حساب سے اللہ کو نہ تصور کرے۔ وہ رب ہے، رب، وہ کوئی ٹائم اینڈ اسپیس کا پابند نہیں ہے، وہ لامحدود ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ تو میرا رب جو ہے نا، میں کہتا ہوں اس کی شان جتنی آپ بیان کریں کم ہے۔ مطلب پورے سمندر کو آقا سیدنا مولا علی فرماتے تھے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اگر سمندر کا سارا پانی بھی سیاہی بن جائے تو تیری بڑائی اور تیری کبریائی اور تیری توصیف و ہم بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے لیے پیمانے جو لوگوں نے بنائے ہوئے، وہ بڑا مجھے عجیب۔ اور ایک بات میں پھر کہتا ہوں، لوگ لکھ دیتے ہیں خدا حافظ، اوپر والا، اس میں نا مجھے منافقت لگتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے، بہت پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، خدا کا لفظ نہ استعمال کیا کریں۔ خدا اس لیے اس کے پیچھے ایک میں آپ کو بڑی لاجک بتا رہا ہوں۔ پارسی مذہب میں خدا اہرمن، خدا یزداں، نیکی کا خدا، بدی کا خدا ہوتا ہے، جمع ہو گئی، ایک کے دو ہو گئے۔ اور پھر خدا فارسی سے مستعمل ہے، لوگ الہی یامین بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ ذل الہی مغلوں کے ساتھ نہیں استعمال ہوتا تھا، یعنی اللہ کا ساتھ، یہ فارسی، اس کو چھوڑے۔ اللہ کا جو اصل نام ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ کا پسندیدہ نام بھی اللہ ہے، ویسے سارے اس کے توصیفی نام ہیں اور وہ اس کے صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ کی نہ کوئی جمع ہے، نہ اللہ کا کوئی مؤنث ہے، اور میرا اللہ ایک ہے جو لا الہ الا اللہ ہے۔ اور وہ ہمارا جو ہے، سمجھ لیں، میں اپنی ذات کے لیے تو کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، میرا غرور اللہ ہے اور میرا فخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا لوگ خدا حافظ کہتے ہیں، میں منع کر دیتا ہوں، میں آگے سے کہتا ہوں اللہ حافظ کہا کریں۔
اللہ کے حوالے، اللہ حامی و ناصر، یہی لفظ استعمال ہونا چاہیے جو خاص ہمارے قرآن پاک کا لفظ ہے. اور یہ بیسیکلی نہ یہ عبرانی زبان بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ عربک ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جو اب متروک ہو گئی، بہت پہلے کی زبان ہے. تو یہ کچھ میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو مذہبی ایک اویئرنیس بھی ہو جائے گی. باقی تو بھائی میں ناقص العلم آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ میرا کرم کرنے والا ہے. اور ہاں ایک چیز، یہ آج کل یہ لوگ باباؤں سے اور فلاؤں سے، میں آپ سے بارہا عرض کر چکا ہوں، کسی کے باپ کا اختیار نہیں کوئی کاٹ کر سکے یا کوئی آپ پہ کچھ کر سکے تا وقت کہ اللہ نہ چاہے. میں آپ کو ایک واقعہ، مثلا جو اللہ کے نیک اور ولی اللہ ہوتے ہیں نا، جہاں ان لوگوں کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے ان کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل دیا ہوا ہے. موت برحق ہے. اب کو یہ بولے میں تو دعا کر رہا تھا، وہ موت نہیں ٹل سکتی. موت کائنات میں اگر ٹلتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور آپ کو اختیار دیا گیا تھا، مگر آپ نے کہا میرا سب سے اعلیٰ دوست اللہ ہے، اللہ رفیق الاعلیٰ. تو بات یہ، اسی سے آپ مدد لیں، اسی سے کریں. یہ باباؤں کے اور ان کے چکروں میں نہ پڑیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں، اللہ کے نیک ولی اللہ بہت موجود ہے، مگر ذرا ملتے مشکل سے. تو اب میں چلتا ہوں خواتین و حضرات اپنے ویکلی کانٹینٹ کی جانب، جو کہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ہے ہمارا 23 ستمبر 2024 سے لے کے 29 ستمبر 2024 تک. سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج حمل ایریز کی جانب. ایریز والوں کو یہ کہوں گا، ایڈوائز ہے میری کہ آپ نا اس ویک میں ذرا دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئرنس مت کیجیے گا، اور نہ اپنے معاملے میں کسی کو انٹرفیئر کرنے دیجیے گا، اور آپ کے حق میں بہتر رہے گا. ورنہ خواہ خواہ کی چیزیں آپ کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے. دوسری چیز، آپ کے فائنینشیل معاملات میں مائنر سی تھوڑی سی فلکچویشن ہو سکتی ہے، مگر آپ نے اگر اپنے عقل و دانش سے کام لیا اور اپنی اسٹریٹجی اچھی بنائی تو انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گی. اور جو لوگ چاہے گورنمنٹ ملازم ہیں چاہے پرائیویٹ ملازم ہیں، ان کے لیے اس ویک میں کافی کچھ ان کو اپنی چیزوں کو ایک اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت پڑے گی دوبارہ، اور پلاننگ کیجیے گا، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تھوڑا سا آپ نے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا آپ نے اپنی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے. ہاں کچھ تھوڑا سا آپ کا قیمتی اشیاء یا ملبوسات یا وہ چیزیں جو لگژری آئٹم میں آتے ہیں ان کی طرف خریدنے کا رجحان ہو سکتا ہے. کام میں آپ کے ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیلے آ جائے، مگر گھبرائیے گا نہیں، چیزیں بہرحال آپ کے حق میں جائیں گی الٹیمیٹ. اور آپ کو ہو سکتا ہے کسی دوست عزیز ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر یا ان کے ہاسپٹل جانے کا امکان ہے. آپ اب اپنی ایجوکیشن کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک تو تقدیر بھی مہربان ہے کیونکہ پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ چیزیں آپ کے فیور میں جا سکتی ہیں. ٹریولنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور کوئی جو کام آپ کا ابھی تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوا وہ پائے تکمیل تک پہنچنے کا اللہ کے حکم سے سبب بن سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ اگر گورنمنٹ یا حکومت سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ میں آپ کی کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، کوئی آپ کے سرٹیفکیٹ کوئی پرمیشن اٹکی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو مل جائے. اور آپ کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی طرف بھی خیال رکھنا پڑے گا. خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے پیٹ کا، اپنے نظام ہاضمہ کا یہ خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا اپنے نروس سسٹم کا خیال رکھیے گا. باقی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑی سی آپ کی لائف میں ایک جسے کہہ لیں اپوزیشن یا انیمیٹی، دشمنی آپ کو تھوڑا سا نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. مگر آپ نے اگر تحمل، آپ نے
وزڈم کے ساتھ کام لیا تو آپ اس پہ کوپ اپ کر جائیں گے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور اپنے گھریلو ماحول میں کوشش کیجیے کہ کوئی تلخی نہ پیدا ہو، کوئی کشیدگی نہ پیدا ہو. اور دوسرا یہ کہ جو ٹورس خواتین ہیں اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو تھوڑا سا اپنے لاس کی طرف سے پرابلم ہو سکتا ہے. اور وہ جو غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، ان دونوں حضرات کو اپنے جذباتی اور رومانوی معاملات کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. تھوڑا سا اچانک کوئی نیا پرابلم، نئی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. آپ کی پارٹنرشپ میں، فائنینشیل پارٹنرشپ میں کوئی چھوٹا موٹا پرابلم آ سکتا ہے. اور آپ کو اس وقت اپنی سراؤنڈنگ سے بہت زیادہ اویئر رہنا پڑے گا. یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف آپ نے ایک باخبر ہونے والی صورتحال کو سامنے رکھنا ہے. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کسی روحانی ہستی، کسی روحانی شخصیت سے آپ کے ملاقات کے امکان بن سکتے ہیں اور کوئی پارٹنرشپ کی آفر بھی آ سکتی ہے. اور مڈ آف ویک سے انشاءاللہ تعالی چیزیں تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں گی. اور کچھ آپ پہ جو لائبلٹیز ہیں ان پہ آپ، یعنی اب میں اس کو اردو میں یہ کہہ لیتا ہوں، کچھ ذمہ داریاں، کچھ بوجھ، کچھ قرض، اس کے لیے کوئی سبب، کوئی راہ نکل سکتی ہے. پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. اگر شادی منگنی کے حوالے سے آپ کچھ سوچ رہے ہیں، اس میں کامیابی ہونے یا مثبت پیش رفت ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے سفر کا آپ پلان کر سکتے ہیں یا اس کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، مگر شاید عین موقع پر اس کو تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈالنا پڑے یا پھر اس کی ڈیٹوں میں تبدیلی ہو. ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو، جو اللہ آپ کا بھلا کرے، خیال رکھنا ہے وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا آنکھوں کا خیال رکھیے گا. کوئی الرجی، اور اگر آپ کو کوئی الرجی یا ویدر کا پرابلم ہے تو اس کا بھی بہت خیال رکھیے گا. فائنینشلی چیزیں ٹھیک رہیں گی آپ کے لیے. اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جیمنائی. جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا، کچھ ہرڈلز، کچھ رکاوٹیں، کچھ پریشانیاں آپ کے کاموں میں آ سکتی ہیں. ایک چیز میں کہوں گا، ابھی ذرا پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا خیال رکھیے گا، تھوڑا سا ویٹ کر لیں. ہو سکتا ہے وہ چیز جو آپ کو 100 روپے کی مل رہی ہے 90 میں مل جائے. نیگوشیٹ کریں، بارگیننگ کریں. اس کے علاوہ آپ اگر کوئی نیا کام، نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی میں کہوں گا تھوڑا سا ڈیلے میں ڈال دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کچھ ایسے دوست، ایسے ساتھی جو آپ سے دور ہو گئے تھے، ان کے ساتھ دوبارہ انٹریکشن آپ کا بڑھ سکتا ہے. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو کوئی بہتری یا بہتر صورتحال نصیب ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کو کوئی امپورٹنٹ ذمہ داری دی جا سکتی ہے. اور کسی بھی گیدرنگ، تقریب میں آپ کی لوگوں سے ملاقاتیں اور جو ہے کوئی نئے لوگوں سے ملاقات ہونے کا سبب بنے گا. وہ جیمنائی لوگ جو کہ میڈیا، کمیونیکیشن یا شوبز سے ریلیٹڈ کاموں میں جو ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے ان کے پروفیشن کے حوالے سے. اور اگر آپ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے کچھ عرصے سے کوشاں تھے تو اس میں بھی کوئی کامیابی ملنے کا امکان ہے. ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے، اپنے کانوں کا، اس کا خیال رکھنا ہے. دانتوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، سر کے پچھلے حصے میں سروائیکل پین جسے کہتے ہیں یا آدھے سر کا درد وہ بھی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا، وہ ہونے کا امکان ہے. اور یہ تھوڑا سا یہاں پہ نا مطلب چیزیں ریپڈ ہوتی ہیں پھر ریپڈ ختم بھی ہو جاتی ہیں، تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے. آپ کو ٹریولنگ کا امکان بن سکتا ہے، کوئی روحانی سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے. اور ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، خواتین جیمنائی، ان کو اپنے یورنل فنکشن اور اپنے ہارمونز کا خیال رکھنا ہے. فائنینشلی چیزیں جو ہیں
ایک میں یہ کہتا ہوں 55-65 کے بٹوین رہیں گی پازیٹیولی، مگر اپنے خرچوں کو، اخراجات کو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ ہاں، ایجوکیشن کے حوالے سے لائف میں کوئی اچھائی، کوئی گڈ نیوز، کوئی رکا ہوا کام وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اس بات کے قوی امکان ہے۔ اور چیزیں آپ کے لیے، ہاں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی گاڑی، کوئی بائیسیکل بول رہا ہوں، بائک، اس کی تبدیلی یا اس کی خرید و فروخت ہونے کا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چیزیں اوورآل کافی حد تک بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان، کینسر والوں کو یہ کہوں گا اب چیزیں تھوڑی سی آپ کے حق میں بہتر ہونے لگیں گی۔ آپ کا کوئی اٹکا ہوا یا آپ کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کام آپ کا پورا ہونے کے امکان بنیں گے۔ اگر آپ کی کسی سے کوئی اللہ کے حکم سے توقع ہے تو وہ بھی شاید آپ کی پوری ہو جائے۔ اور تھوڑا سا آپ کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں نا انکم کے مقابلے میں ایکسپنس زیادہ نظر آتے ہیں، مگر آئے گا تو ظاہر ہے جائے گا۔ اور کوئی اگر آپ پارٹ ٹائم کام یا کوئی سائیڈ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہتر موقع بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی میں داخلے کے خواہش مند تھے، آپ چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ بیرون ملک ہو، تو اس میں بھی کوئی کامیابی کی نوید مل سکتی ہے آپ کو۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ ہر وقت جیسا ہوتا ہے تو خوشی میں کوئی ایسی کمٹمنٹ نہ کر لیجیے گا جو بعد میں آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ اور اسی لیے آقا سیدنا مولا علی کا ایک خاص فرمان آپ کو بتا دوں کہ خوشی میں کسی سے کوئی وعدہ نہ کرو اور غصے میں کبھی کوئی فیصلہ مت کرو۔ ان دو لائنوں پہ غور کر لیجیے گا، زندگی کا بہت حد تک فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ اچھا، تھوڑا سا شاپنگ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے اور رومانٹک معاملات میں خیال رکھنا ہے۔ اور نالج بڑھانے کے لیے اگر اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے۔ اور آپ کو ان نیسیسری آرگومنٹ یا غلط قسم کی بحث و مباحثے سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، اور خاص طور پہ اگر اس کا تعلق مذہب سے ہے تو ان چیزوں میں فی الحال اگر نالج نہیں ہے تو اپنی رائے کا اظہار نہ کیجیے گا۔ کسی کی یہاں اچانک دعوتوں کے امکان بن سکتا ہے، کوئی آپ نے اپنے اگر آپ کوئی ویکیشن کا پلان کر رہے ہیں یا کوئی تھوڑا ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس بات کے بھی امکانات آپ کو زندگی میں میسر آ سکتے ہیں۔ اور اپنی چیزوں میں تھوڑا سا تبدیلی کا اگر آپ جسے کہہ لیں عمل پیدا کر لیں تو آپ کی کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، آپ کی کمیونیکیشن بھی بہتر ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں سے آپ کو نجات مل جائے، کچھ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں، بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز کا بس خیال رکھیے گا، چھپے ہوئے دشمن ان سے احتیاط کیجیے گا، اور خاص طور پر جو اگر لیٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد، لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کوئی فائنینشیل چیزوں میں آپ کو تھوڑا سا بہتر محسوس ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات میں اگر کوئی خرابی آ گئی تھی تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو وسائل کی کمی محسوس ہو رہی تھی یا پیسوں کے حوالے سے کوئی مشکلات ہو رہی تھی تو اللہ کے حکم سے وہ چیز ضرور آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ملازمت میں، چاہے گورنمنٹ چاہے پرائیویٹ، تو اگر آپ کا کسی کے ساتھ اپنے ہائی باسز کے ساتھ یا اپنے افسران کے ساتھ اگر کوئی آپ کا کشیدگی چل رہی تھی یا کوئی ایک خواہ کا مسئلہ بیچ میں پیدا ہوا تھا تو وہ ختم ہو سکتا ہے۔ آپ کی کوئی زندگی میں شادی منگنی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے فیملی کے معاملات میں اب ذرا سوچ سمجھ کے آپ کو اپنے ڈیسیشن جو ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز آپ خیال رکھیے گا
کہ یہ جب ویک کے ابتدا میں آپ نے فائنینشلی کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، اور نہ ہی پیسے کے معاملات میں آپ نے کوئی کسی پہ یقین مت کیجیے گا، ورنہ دھوکے کا امکان ہے۔ اور کوئی اگر آپ لٹیگیشن میں جانے کا یعنی قانونی کارروائی کا سوچ رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ شاید نتائج وہ برآمد نہ ہو جو آپ کے ذہن میں سوچ رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا یا تو آپ تاخیر کا شکار کرا دیں، یا پھر باہمی بیٹھ کے گفتگو کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، یعنی آؤٹ آف کورٹ اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو کہیں جانے کے مواقع میسر آتے ہیں کسی گیدرنگ میں، کسی جگہ پہ، تو کانوں کو زیادہ کھلا رکھیے اور زبان کا استعمال کم کیجیے گا۔ اور کوئی اچھی نیوز اگر آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو اللہ کے حکم سے مل سکتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی کرونک مرض ہے یا کوئی پرانا مرض چل رہا ہے تو اس میں آپ کو ریلیف مل جائے گا، چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ کھانے پینے میں آپ نے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کو فوڈ پوائزننگ یا کوئی کھانے پینے سے پرابلم ہو سکتا ہے، اور سفر کا بھی امکان بحکم اللہ بن سکتا ہے۔ یہ 8 ارب انسانوں کے لیے، دنیا کے لیے جو میں بتا رہا ہوں، تو یہ مکسچر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم چھٹے برج پہ چلتے ہیں۔ چھٹا برج ہے ہمارا سملا، ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا، تو آپ کی اگر آپ کہیں پہ شادی یا رشتے کے حوالے سے کوئی آپ کے دل میں خواہش ہے، تو وہ خواہش کے پورے ہونے کے بحکم اللہ امکان ہے، مگر آپ میں ایک تو غصہ، ایک تناؤ کی کیفیت آئے گی، کبھی کبھی تھوڑا سا مزاج بھی گرم ہوگا، مگر آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، اور آپ کے لیے آہستہ آہستہ معاملات میں کوئی نہ کوئی خوشگوار کیفیت فائنینشیل معاملات میں، مالی معاملات میں پیدا ہونے لگے گی۔ اور تھوڑا سا اپنی پارٹنرشپ کے معاملات میں ذرا احتیاط برتیے گا، اور دیکھیے کسی کی باتوں سے اپنے ذہن کو گمراہ مت ہونے دیجیے گا تا وقت کہ آپ اس کی مکمل تصدیق نہ کر لیں۔ اور ہو سکتا ہے کوئی دوست، کوئی ساتھی جس نے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہو، کوئی وعدہ کیا ہو، وہ انشاءاللہ پوری ہونے کا امکان ہے۔ کوئی گفٹ مل سکتا ہے آپ کو، مٹھاس کھانے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے آپ میں۔ اور تھوڑا سا ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو سنگنگ میوزک کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سروں میں، ان کی آواز میں نکھار پیدا ہونے کے سبب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ کسی کے معاملات میں دخل در معقولات یا دخل در اندازی سے گریز کیجیے گا، ورنہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور آپ کو کوئی اگر آپ میڈیا، پالیٹکس، وہ چیزیں جن میں عوام الناس کا تعلق ہے، پبلک سے ریلیٹڈ، اس میں آپ کو کوئی اچھی اچیومنٹ یا آپ کو کوئی ذمہ داری ملنے کا یا کچھ چیزیں حاصل ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ آپ نے بھی احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اگر آپ عورت ہیں تو اپنے شوہر، اور شوہر ہیں یعنی بیوی ہیں تو اپنے شوہر، شوہر ہیں تو اپنی وائف کی صحت کا خیال رکھیے گا، وہاں پہ کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اور فائنینشیل میٹرز کو اگر آپ کہیں بھی، چاہے پراپرٹی، کوئی گاڑی یا کسی بھی معاملات میں ڈیل کر رہے ہیں، تو اس میں قانونی تقاضوں کو پورا کیجیے گا۔ تھوڑی سی بھی بد احتیاطی یا قانونی حوالے سے کوئی کمزوری چھوڑی تو وہ بعد میں پرابلم بن سکتی ہے۔ اور کچھ گھر میں برقی اشیاء، الیکٹرانک اشیاء کی مرمت پہ آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات اور بولوں خواتین آزاد، اگلے برج پہ جانے سے پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہمایوں صاحب آپ انگریزی کے بجائے اردو میں زیادہ بولا کریں۔ میں انگریزی کا کتنا، جہاں کوئی بہت ہی ایمفسائز کرنا ہو یا کسی چیز پہ زور دینا ہو، وہاں وہ جملہ بول دیا۔ میری تو 99% اردو ہوتی ہے، اور پھر میں جو اردو بولوں گا تو پھر آپ یہ نہ کمپلین کریے گا کہ یہ لکھنوی اردو ہے، یہ اردو ہے محلہ ہے، کیونکہ مجھ سے پھر بازاری اردو بولی نہیں جاتی۔
اور یہ میری مادری زبان بھی ہے، تو میں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آج آپ کو میرے اس ولاگ میں ایک چیز محسوس ہو رہی ہوگی، میں کافی حد تک مکمل اردو، اگر کوئی کہیں انگریزی کا لفظ بھی آ گیا تو اس کی اردو میں ضرور اس کی میں ٹرانسلیشن یا ترجمہ کر دیتا ہوں، تو پھر اب شکایت نہ کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، لبرا والوں کو یہ کہوں گا، اگر آپ کسی سے کوئی سرمائے کے حوالے سے کسی مدد کے خواہش مند ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے۔ اگر آپ اپنے تعلیمی معاملات میں کوئی تبدیلیاں یا کوئی مثبت انداز میں کسی اور شعبے کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں تو بھی بہتر ہے۔ آپ اپنی اضافی آمدنی کے لیے اگر کچھ منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو بھی ٹائم بہتر ہے، اور آپ کی شخصیت میں ایک نکھار اور ایک جسے کہتے ہیں نا دلکشی پیدا ہونے لگے گی۔ دوسرا، پلانٹ کی پوزیشن ایسی ہے، آپ کو جو ہوتے ہیں نا خوشامد پسند لوگ، ان سے بہت دور رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کی جو کہنا چاہیے آپ کے سامنے اگر تعریفوں میں آسمان و زمین کے قلابے ملا رہے ہوں تو ان سے ذرا پرہیز کیجیے گا، اور فائنینشلی چیزیں کافی حد تک آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ کچھ رشتہ داروں سے بھی آپ کو کوئی مدد مل سکتی ہے۔ اگر انہیریٹنس میں، وراثتی معاملات میں آپ کا کوئی ترکہ یا ورثہ، اس کے حوالے سے کوئی چیز چل رہی ہے یا کچھ چیزوں کے آپ خواہش مند ہیں تو ہو سکتا ہے فیصلے عدالت کے حوالے سے یا فہم و تفہیم کے ذریعے آپ کے حق میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں لبرا والوں کو کہوں گا مڈ آف ویک میں آپ کو تھوڑی سی مایوسی کی کیفیت یا ایک تنہائی کا احساس ہو سکتا ہے، مگر اس پہ قابو پائیے گا، اور وہ وقتی طور پہ احساس ہوگا، اور آپ نے جن کاموں کو کرنے کے آپ ارادے اپنے بنا رہے ہیں یا منصوبات بنا رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملنے کے امکان ہیں۔ کچھ آپ کی اٹکی ہوئی کوئی چیز، رقم، کوئی لائسنس، کوئی پرمٹ، کوئی این او سی، وہ ہونے کے امکان ہیں، اور ہو سکتا ہے بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نیا کام، نئی چیز کریں، اور خاص طور پہ وہ میزانی افراد یعنی وہ لبرلز پیپل جو کہ شوبز سے متعلق کاموں میں مشغول ہیں یا اس میں مصروف ہیں، ان کو کچھ اچھا، کوئی اچھا ڈرامہ، کوئی اچھا کانٹینٹ، کوئی اچھا کانٹیکٹ یہ مل سکتا ہے۔ باقی ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنی بڑی آنت کا خیال رکھنا ہے، اور تھوڑا سا پروسٹیٹ گلینڈ کا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا، آپ کو اپنے پیرنٹس، اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیں، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ آپ کے لیے مزید پریشانیاں بن سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کا جو حاکم ہے، جو آپ کا لگنیش ہے، وہ اس وقت اچھا نہیں چل رہا، تو آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کہیں پہ پروبیشنری پیریڈ پہ کام کر رہے ہیں، یا آپ جسے کیا کہوں میں اس کو، ایک مخصوص مدت کے لیے کانٹریکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو وہاں پہ مستقل یا پرماننٹ جاب بھی مل سکتی ہے، اور کچھ آپ کے جو کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ان میں آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ مگر ایک چیز، اسپیکولیشن، اسٹاک مارکیٹ، سٹے بازی، اس سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیے گا، اور اگر گھسنا ہی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے، اور کچھ تھوڑا سا وقتی طور پر ارادوں کی تکمیل میں مشکلات آئیں گی، مگر چیزیں بالآخر بہتر ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کوئی نئی ملازمت، نئے کام کے خواہش مند ہیں تو ہاں، اس پہ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی آپ اپنی جسمانی قوت میں کمی یا کوئی ذہنی طور پر دباؤ محسوس کریں گے، اور اگر
آپ جو گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ڈرائیونگ میں. کوئی آپ کو اللہ نہ کرے نقصان، ایکسیڈنٹ، یہ چیزوں کے امکان ہے. فائنینشلی چیزوں میں کچھ نہ کچھ بہتری تو آئے گی، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے کسی سے کوئی غلط کمٹمنٹ کر لی، وعدہ کر لیا، اور وہ شاید آپ پورا نہ کر سکے وقت پہ، تو آپ کو زندگی بھر کے لیے آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو جائے گی. تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اور جب یہ بدھ کا دن گزرے گا تو چیزوں میں کچھ پازیٹیو چینج آنے لگے گا، اور آپ کے گھریلو ماحول میں بھی ایک آپ کو مثبت انداز میں خوشگوار تبدیلی محسوس ہوگی. اور یہ بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ غیر ضروری اخراجات، غیر ضروری شاپنگ یا خریداری سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. بیماری کے حوالے سے ایک تو آپ نے ٹانگوں کا خیال رکھنا ہے، یا آپ کو اگر شوگر کا پرابلم ہے یا شیاٹک پین ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، اور والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری چیزیں پائے تکمیل تک پہنچ جائیں، اور آپ کے اگر کچھ نقصانات ہو رہے تھے کاروبار کے حوالے سے، تو اس میں کسی حد تک آپ کی کمی واقع ہونا شروع ہو جائے. مگر دیکھیں، تقدیر بھی عموماً میں نے دیکھا ہے ان پہ زیادہ مہربان ہوتی ہے جو تدبیروں کا فن جانتے ہیں. تو اس چیز کو ضرور ذہن میں خیال رکھیے گا. اپنے افسران بالا، اپنے ہائی افس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو خوشگوار رکھیے گا، ورنہ ہلکی سی غلط فہمی آپ کے لیے تھوڑا سا نقصان کا باعث بن سکتی ہے. خواتین جو سیجیٹیریس سے تعلق رکھتی ہیں ان کو میں یہ کہوں گا، آگ، بجلی، ان چیزوں سے ذرا احتیاط برتیے گا. اور اگر آپ نے کسی کام میں اس وقت جلد بازی کا مظاہرہ کیا تو ہو سکتا ہے چیزیں آپ کے برخلاف ہو جائیں. تو آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ کام لینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی آپ کو جاب میں تبدیلی، کام میں تبدیلی، یا کوئی ٹرانسفر، پوسٹنگ، اس کے ہونے کے امکان بنے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ حسب منشا، جس کو ہم کہتے ہیں ایز پر ڈیزائر، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیزوں کو پورا کرا دے. اور آپ کے بچوں کی شادی، آپ خود ہیں اگر غیر شادی شدہ تو آپ کی شادی کے امکانات، منگنی کے امکانات، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے رشتوں کے حوالے سے سبب پیدا ہو سکتے ہیں. گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ بچے کی کمی محسوس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کی کمی اس کے حکم سے پوری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے سفر کے امکان بن سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی ویزا، کسی ڈاکومنٹ، کسی ای میل کے لیے بہت عرصے سے آپ منتظر تھے تو وہ شاید آپ کا کام بحکم اللہ ہو جائے. اور آپ کے لیے میں ایک مشورہ اور دوں گا آپ کو، کہ آپ نے اگر پراپرٹی میں کوئی خریدنا چاہ رہے ہیں، فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں اس کو کہوں گا تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کو اچھی قیمت مل جائے، یا ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز جو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اس سے کم پہ مل جائے. اور آپ نے صحت کے معاملے میں اپنے تھروٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنے ایک تو تھروٹ کا، ہارٹ کا اور پیٹ کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، کیپریکارن. کیپریکارن والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑی سی آپ کو رشتہ داروں کے یا دوستوں کے حوالے سے کچھ ناکامی یا مایوسی کا پرابلم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن خراب ہو جائیں. فائنینشلی کچھ چیزیں آپ کی بہت بہتر ہو جائیں گی. اور میں آپ کو یہ کہوں گا، غیر ضروری بحث و مباحثہ یا فضول کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. اور اگر آپ نے اس وقت تھوڑا سا کسی کام، جاب کے حوالے سے کوئی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بحکم اللہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. کچھ پینڈنگ میں پڑے ہوئے کام آپ کے پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں. اس ہفتے میں تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ میں بار بار آپ کو اس بات پہ اصرار کر رہا ہوں، اپنے پیٹ کا خیال رکھیے گا، اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا.
اپنی آنتوں کے حوالے سے خیال رکھیے گا، اور منیمم جیسے کہتے ہیں نا کڈنی میں یا مثانے میں کوئی پتھری تکلیف ہو جانا، ان چیزوں کے امکان ہوتے ہیں۔ ڈرائیونگ میں آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور انلیگل کاموں سے اپنے آپ کو غیر قانونی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ رومانوی زندگی کے حوالے سے آپ کی زندگی میں بہتری وہاں ہو سکتی ہے، رشتوں کے اگر آپ متلاشی ہیں تو رشتوں میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ سیر و سیاحت کے جو ہے آپ پروگرام یا اس کے مواقعوں کے ملنے کے منتظر ہوں، اور ان کو شاید آپ مستقبل کے حوالے سے پلان کریں۔ اس دور میں آپ کی تعلیمی معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں۔ اب آپ کو ایک چیز کا کمیونیکیشن کرتے وقت آپ کو کئی مرتبہ سوچنا چاہیے کہ آیا مجھ کو یہ چیز جو میں بول رہا ہوں یہ ہونے کا، یا سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جھوٹ غلط بات فوراً ایکسپوز ہو جاتی ہے، اور آپ اگر کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کا مکمل طور پر بغور جائزہ لیجیے گا، پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا سرمایہ کاری کے لحاظ سے۔ ہیلتھ کے معاملے میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، ایک تو آپ نے اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنی ہڈیوں کا خیال رکھنا ہے، جہاں جہاں جوڑ آتے ہیں جیسے گھٹنا، ٹخنا، کوہنی، کندھا، ان جگہوں پہ کوئی چوٹ یا درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض مواقعوں پہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی جس کو ہم اسپائنل کارڈ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی پرابلم ہو جانا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس والوں کو کہوں گا، وہ جو ایک مایوسی، ایک ناکامی کا احساس کبھی کبھی آپ کو ہو رہا تھا یا کاموں میں اٹکاؤ پیدا ہو رہا تھا، اس میں اب کچھ بہتری کے امکانات بننے لگیں گے۔ حوصلہ نہ چھوڑیے گا، چیزیں آگے چل کے آپ کی بہت بہتر ہو جائیں گی، اور کسی دوست کسی رشتہ دار کی مدد سے آپ کی کوئی توقع یا امید پوری ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کو اپنی صحت، اپنے پیٹ سے جب ہوتا ہے تو مین فوکس جو ہوتا ہے میرا وہ معدے پہ ہوتا ہے، اسٹمک پہ، اس کا خیال رکھیے گا۔ کچھ لوگوں سے اگر آپ جاب کے متلاشی ہیں تو انٹرویو، یا جسے کہہ لیں آج کل تو ای میل ہوتی ہے، خطوط تو چلتے نہیں ہیں، اس حوالے سے آپ کی کوئی جو ہے جسے یہ کہہ لیں بلکہ یوں کہہ لیں کہ کورسپونڈنس، اب اس کو خط و کتابت بھی کہہ لیں، یا اس حوالے سے کوئی معاملات آپ کے چل سکتے ہیں۔ اور کچھ تھوڑا سا آپ کو کبھی کبھی اپنے والدین کی صحت کے حوالے سے ایک ذہن میں ٹینشن یا ایک خیال آ سکتا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک میں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا کوئی بہت عرصے سے اٹکا ہوا رکا ہوا کام پورا ہو سکتا ہے، اور کوئی نئی مواقع، نئی چیزوں کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو بچوں کی کمی محسوس کریں گے، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے گھر کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا ٹچی محسوس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا پیٹ تو آپ کا ہے ہی ہے، دوسرا اس درمیان میں آدمی کو جو موسم کی تبدیلی کے تغیرات ہوتے ہیں نا، اس قسم کا کوئی وائرل کا شکار ہو گئے یا کسی انفیکشن کا شکار ہو گئے، چاہے وہ پیٹ سے ہو چاہے وہ ENT سے ہو، اس کا خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی چیزوں میں کچھ میں بہتری ہوتی محسوس کر رہا ہوں، باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور آپ کو خاص طور پر بازاروں میں گھومتے ہوئے یا مارکیٹ میں جاتے ہوئے اپنے بٹوے، اپنی قیمتی اشیاء کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس دور میں کوئی چھیننا، چوری ہونا، ان چیزوں کے امکان ہوتے ہیں، اور سواری کے معاملے میں بھی یہ خیال رکھیے گا۔ آپ کو کوئی اگر قانونی معاملات میں چل رہے ہیں تو اس میں کوئی بہتر نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسز والوں کو یہ کہوں گا، کچھ آپ کی انگیجمنٹ، مصروفیات یا آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اب تھوڑا بڑھنا شروع ہوں گی۔ آپ کو اپنے ڈومیسٹک افیئرز یا گھریلو معاملات میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے،
اور آپ کے اگر کچھ جذباتی معاملات میں کوئی خلیج آ گئی تھی یا اس میں کوئی دراڑ آ گئی تھی تو اس بات کا بھرپور امکان ہے کہ وہ شاید بہتر ہونا شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کے ٹریولنگ میں کوئی اچانک آبسٹیکل آئے یا کوئی سفر کے دوران کوئی رکاوٹ کے آنے کے امکانات موجود ہیں۔ کچھ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ماں باپ کی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کوئی ایسی چیزوں میں نہ پڑیں جن کے متعلق آپ کو معلوم نہیں ہو، خاص طور پہ اگر ان کا تعلق دینی یا مذہبی معاملات میں ہے تو بہت سوچ سمجھ کے اپنی گفتگو کیجیے گا یا اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ورنہ اس دور میں انسان کے منہ سے کچھ ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں یا اس کے دماغ میں کچھ غلط قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ گمراہی بھی ہو سکتی ہے یا دوسرے کی نگاہ میں آپ کو مشکوک بنا دے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا آپ کو بھی میں یہ عرض کروں گا، پیٹ، زیر ناف چیزیں، ان میں اعضائے پوشیدہ میں بھی کوئی پرابلم ہونے کا امکان بن سکتا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ فائنینشلی چیزوں میں کچھ نہ کچھ بحکم اللہ بہتری بھی آئے گی۔ اپنے اگر آپ شوہر پائسز ہیں یا آپ بیوی پائسز ہیں تو آپ دونوں فریقوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ایک دوسرے میں جسے کہتے ہیں نا ایک گلو کا آ جانا، ایک نکھار کا آ جانا، یہ چیز آپ محسوس کریں گے۔ البتہ پائسز خواتین کو کہوں گا اللہ نہ کرے، دیکھیں یہ کام اور میڈیکل سائنس کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو بولنی پڑتی ہیں، تو خاص طور پہ وہ خواتین جو ہارمونز یا لیکوریا کی مریض ہوتی ہیں ان کا مسئلہ یہ والا ان کو عموماً تنگ کرنے لگتا ہے۔ چیزیں بہرحال بہتر ہو جائیں گی۔ تو خواتین حضرات، یہ میں نے جتنا رب العزت کا کرم ہوا، اس کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے، اتنا آپ کے سامنے اظہار کیا۔ یہ چیز مد نظر رکھیے گا، چاہے میں 100 گھنٹے بولوں، چاہے 100 منٹ بولوں، چاہے 2 منٹ بولوں، یہ تمام میرے ایک سائنس ہے جس کو میں ویدک اسٹرالوجی کہتا ہوں، اس کے حساب سے میرا تجزیہ ہوتا ہے۔ اس میں حتمی اور کلی ذات صرف رب العزت کی جس کا نام اللہ ہے، اس کے علاوہ ان چیزوں کا ایگزسٹنس دنیا میں اللہ نے کائنات میں بنایا، وہ چاہے تو ہوتا ہے اور وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ ہی منبع ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اب آگے آ رہا ہے، اس مہینے تو نہیں، اگلے مہینے تو سورج گرہن کی ویڈیو، اس پر ذرا کام کرنا پڑ رہا ہے زیادہ، وہ کروں گا، اور آپ سے انشاءاللہ کوئی اچھی ویڈیو کے ساتھ کوئی ایسے ہی دوسرے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ تو جو میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے درخواست کی تھی اس کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔